یہ فیصلہ کوئی حیران کن میرے لیے تو نہیں ہے. میں تو اس کو کم از کم کسی یو ٹرن سے کم نہیں کہوں گا. میرے کپتان کے اوپر ہم لوگ خود کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یو ٹرن لیا ہے, اور مریم نواز صاحبہ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے, میرا خیال میں تو یہاں پہ بھی یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, آج مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اسلام آباد کے اندر مریم نواز صاحبہ وہاں پہ شریک تھیں. ان کی موجودگی کے اندر وہاں پہ یہ اجلاس ہوا. اس موقع کے اوپر شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی تصویریں جو ہیں وہ کرسی کے اوپر رکھ کر وہاں پہ لگائی گئی تھی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں صاحب جو ہیں وہ اس وقت نیب کی کسٹڈی میں ہیں, تو ان کو یاد کرنے کے حوالے سے یہ تصویریں وہاں پر لگائی گئیں جو آپ اس وقت اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اب سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لینے کا باقاعدہ طور پر نون لیگ نے فیصلہ کر لیا. اب یہ فیصلہ کوئی حیران کن میرے لیے تو نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر جو ہے وہ قہقہے لگائے جائیں گے حکومتی جماعت کی جانب سے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ بالکل واضح طور پر سامنے نظر آتی ہے کہ ایبسولوٹلی ڈائریکشن لیس جیسے کہتے ہیں نا, ان لوگوں کی تحریک اب تک چلتی رہی ہے. یہ لوگ پہلے اگر آپ اکتوبر نومبر میں اپوزیشن کی جا کے آپ بیانات اٹھا کر دیکھیں تو اس وقت بیٹھ کے بار بار یہی کہنا کہ جناب ہمارا تو مین مقصد یہی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز ہوں ہی نہ. ہم تو دراصل میں چاہتے ہیں کہ ضمنی انتخاب بھی نہ ہوں. ہم دراصل میں چاہتے ہیں یہ پورا سسٹم ہی جو ہے وہ روک دیا جائے تاکہ سسٹم آگے چلے ہی نہ. یہ اسی ایم کے ساتھ یہ لوگ چلے تھے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں اس وقت بھی اپنے ویلاگس کے اندر کہتا تھا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایز کروڑوں روپیہ لگا کے اس اسمبلی کے اندر پہنچتے ہیں, اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بڑے نظریاتی لوگ ہیں یا یہ بڑے نظریے کے پیچھے, میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, ان میں سے کئی لوگ جو ہیں باقی نظریے کی بنیاد کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اس بنیاد کے اوپر پالیٹکس کرتے ہیں کہ ہم نے اگر اتنا پیسہ خرچ کیا ہے تو ہم جا کے ان سیٹوں کے اوپر بیٹھیں بھی. تو میں نے اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ جو اعلانات کر دیے گئے ہیں, دیز آر ill timed, ill planned and directionless. اور وہی ہوا ہے کہ بیسکلی انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح آگے چلتے گئے, ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں وہ عوامی پذیرائی نہیں مل رہی اس تحریک کے اندر جو ملنی چاہیے تھی. تو میں تو اس کو کم از کم کسی یو ٹرن سے کم نہیں کہوں گا. عمران خان صاحب کے اوپر, میرے کپتان کے اوپر ہم لوگ خود کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یو ٹرن لیا ہے. میرا خیال میں تو یہاں پہ بھی یہ بہت بڑا یو ٹرن ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے سینٹ کے الیکشنز میں اب حصہ لینا ہے, تو یہ بیسکلی یو ٹرن کر کے واپس پارلیمانی نظام کی طرف آپ آئے ہیں. پہلے تو آپ اسی نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے, آپ چاہتے تھے عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں اور بس وہ گھر چلے جائیں. تو انہوں نے تو استعفیٰ نہیں دیا, البتہ آپ الیکشن میں واپس آ گئے ہیں. تو ابھی بھی جو صورتحال ہے, میرا خیال میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی دراصل میں لیڈ لے رہی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پورے سسٹم کے اندر سب سے بڑا سٹیک تھا. ظاہری بات ہے سندھ کی حکومت ان کے پاس تھی, وزارت اعلیٰ ان کے پاس تھی, تو وہ تو پہلے دن سے ہی بڑے احتیاط کے ساتھ ہر قدم اٹھا رہے تھے. لیکن چلتے 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 مسلم لیگ نون کو بھی بالآخر اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے. الفاظ کے چناؤ میں نرمی آ چکی ہے, کس پہ کتنی تنقید کرنی ہے اس کا احساس ہو چکا ہے. اب وہ الفاظ نہیں استعمال کیے جاتے جو پہلے کیے جا رہے تھے, جہاں پہ لوگوں کے نام تک لے لیے گئے تھے اپنے جلسوں کے اندر. وہ سلسلہ اب آگے نہیں چل رہا. دوسری بات یہ کہ غالباً ان دونوں جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی اب یہ باور کروا دیا ہے کہ مولانا صاحب ہلے وقت نہیں ہے. اب اس کی شاید البتہ ایک گنجائش ہے, اور وہ گنجائش اس بات کی ہے کہ
کہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد شاید ایک دفعہ پھر سے اس گاڑی کو کک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اور جس طرح ہوتا ہے نا, گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی تو پھر چند لوگ آ کے دھکا لگاتے ہیں, تو سینٹ کے الیکشنز کے بعد غالباً اب جو ہے وہ دھکا لگانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے مہینے آپ نے پوری قوم کو جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا کہ جناب یہ حکومت جو ہے جنوری نہیں دیکھے گی, تو میں اس حکومت کو اگلے سال میں دیکھ رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات ہیں کہ میں اس حکومت کو اگلے سال میں نہیں دیکھ رہا. یہ صرف اور صرف بلا وجہ کا سیاسی انتشار پھیلانے کی ایک ناکام کوشش تھی, جس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا. اور اگر تو ظاہری بات ہے, کیونکہ اگر یہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو یہ دوسری دفعہ ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس 2.5 سال میں وہ فیل ہو گئے. نہ ان سے پہلے کچھ ہوا تھا اور نہ ان سے اب کچھ ہوا ہے. کیونکہ جو نظر آ رہا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اب اگر کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو وہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف زیادہ جانا چاہ رہی ہے, بجائے اس کے کہ سڑکوں کے اوپر کچھ کیا جائے. جبکہ مولانا صاحب جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ سڑکوں کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں. نون لیگ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ چلتی رہی ہے. ان کا ایک دھڑا ان کو بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر کریں جو کچھ بھی کرنا ہے, لیکن ایک دھڑا جو ہے وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ نہیں آپ سڑکوں کے اوپر کریں جو کچھ بھی کرنا ہے. تو غالباً اب نون لیگ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ہی رہنا پڑے گا اور اپنی باری کا اور اپنے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی دور حکومت سے ہی کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا مولانا فضل الرحمان کو. جب عمران خان صاحب 126 دن کا دھرنا دے کے ملک کے وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں لے سکے تھے, تو آپ لوگوں کا تو دھرنا شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوا لگتا ہے. نہ آپ لانگ مارچ کی کوئی ڈیٹ دے پائے ہیں, آپ لوگ صرف اور صرف جلسوں پہ جلسے کیے جا رہے ہیں, اور اس کی تعداد بھی کوئی اتنی امپریسو نہیں ہے. میں نے لاہور کا جلسہ جس طرح میں نے کور کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ جتنی تعداد ہونی چاہیے تھی اس سے ملک کا وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتا. ملک کا وزیر اعظم تو دور کی بات, لاہور کا میئر بھی اتنی سی تعداد کے اوپر استعفیٰ نہ دے, تو آپ تو ملک کے وزیر اعظم کے استعفے کی بات کر رہے ہیں. تو غالباً سینٹ کے الیکشنز تک جو ہے وہ اب بالکل پرسکون ماحول کے اندر جو ہے یہ ملکی سیاست چلے گی. نہ اس کے اندر میں کوئی بہت بڑا دھماکہ دیکھ رہا ہوں, نہ کوئی بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہا ہوں. اور اب 4 فروری کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا گیا ہے اور 5 فروری کو جو ہے وہ جلسہ منعقد کیا جائے گا راول پنڈی کے اندر, اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا. بیٹھیں گے, تقریریں کریں گے وہاں پر جمع ہو کے, عمران خان صاحب کو برا بھلا کہیں گے اور گھر چلے جائیں گے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ کی اپنی کریڈیبلٹی, آپ ورکر کو ایک دفعہ بلا لیں گے وہ آ جائے گا, آپ ورکر کو دوسری دفعہ بلا لیں گے وہ آ جائے گا, لیکن تیسری دفعہ جا کے وہ بھی آپ سے سوال کرنا شروع کر دے گا کہ سر بس کریں, مطلب ہم کتنی دفعہ آپ کی کال کے اوپر آئیں. عمران خان صاحب کے دھرنے کے اندر جو ہے وہ جا کے ہفتے 10 دن کے بعد اسی لیے کرسیاں خالی رہنا شروع ہو گئی تھی, کیونکہ ورکر تھک جاتا ہے. آپ بار بار اس سے نہیں بلا سکتے. تو یہاں پہ بھی کچھ یہی صورتحال ہوگی کہ یہاں پہ بھی الٹیمیٹلی پھر ورکر تھک جائے گا, ہر دفعہ آپ کی کال کے اوپر نہیں آئے گا. ابھی تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی اپنی کال کے اوپر آپ کے پورے ایم این ایز ایم پی ایس نہیں آتے. جتنی بڑی تعداد نون لیگ کی ایم پی ایس کی موجود ہے پنجاب اسمبلی کے اندر, لاہور کے جلسے کے اندر تو ان میں سے آدھے بھی نظر نہیں آ رہے تھے وہاں پہ. تو اگر تو کوئی سالڈ پلان پی ڈی ایم کے پاس ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس طرح کی یہ جو روزانہ کی میٹنگ اور روزانہ کے جلسے ہو رہے ہیں, اس سے عمران خان صاحب کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, البتہ ملک کی معیشت کے اندر بلا وجہ کا ایک بے چینی کی صورتحال رہتی ہے. تو میرا خیال میں پی ڈی ایم کو اپنے اس لائے عمل کے اوپر ایک دفعہ پھر سے سوچنے کی ضرورت ہے. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.